یہ بڑا ضروری سوال ہے، اور میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہ جمعرات کو یا ہفتے کو کیا جائے، زیادہ ساتھی ہوں تو، لیکن اللہ کرے سب تک پہنچ جائے۔ آج کل بہت سی خباثتیں دین کے نام پر ایجاد کر لی گئی ہیں، اور ہیں ساری نری گمراہی۔ ان میں ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو روزانہ ٹیلی ویژن پہ بھی آتی ہیں۔ ایک تو استخارہ ہے، اور ایک طریقہ علاج نکلا ہے حجامہ تھراپی۔ جی یہ سنت ہے۔ حجامہ تھراپی کیا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کر اوپر وہ کوئی ڈولی یا گلاس سا رکھتے ہیں، اس میں تھوڑی سی آگ جلائی، جب اس میں آکسیجن جل گئی تو چمٹ جاتا ہے، کچھ خون جذب کر لیتا ہے۔ یہ قدیم میں طریقہ علاج تھا۔ ایک تکلیف ہو جاتی تھی سینے میں، ذات الجنب اس اصطلاح طب میں کہتے ہیں، تو ایک بخار ہوتا تھا اور اس کے ساتھ سینے میں ایک طرف درد شروع ہو جاتا تھا، اور وہ اتنا تکلیف دہ مرض ہوتا تھا کہ اس سے لوگ مر جاتے تھے۔ اس کا علاج یہ تھا کہ اس زمانے کے طبیب جو تھے وہ یہاں سینے کے پیچھے پچھنے لگواتے تھے۔ اس نائی کے پاس استرا ہوتا تھا، تو وہ استرے بھی اور سے ہو گئے کھول کے اس میں بلیڈ ڈال دیتے ہیں، وہ لوہے کا استرا ہوتا تھا، تو اس سے چھوٹے چھوٹے زخم لگا کر اس پر کوئی ڈولی یا گلاس، اس میں کوئی چیز کاغذ یا کوئی چیز جلا کر رکھی تو اس میں آکسیجن جل جاتی تھی، وہ اوپر چموڑ دیا، تو اس طرح چموڑنے سے کچھ خون نکل آتا تھا، کچھ وہ پٹھوں کو کھینچتا تھا، تو پھر جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو اسے اتار لیا۔ تو دو تین چار جگہ وہ لگاتے تھے، تو ایسا کرنے سے وہ ذات الجنب ٹھیک ہو جاتی تھی، وہ درد ٹھیک ہو، یہ ایک طریقے علاج تھا۔ اور یہ پچھنے لگوانے کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروایا۔ تو ہمارے لڑکپن جوانی تک بھی طریقہ علاج ہمارے دیہات میں موجود تھا، ہم نے بھی لوگوں کو پچھنے لگتے دیکھے ہیں، لیکن جب ہم نے دیکھے تو اطباء تجویز کرتے تھے، اور کام سارا حجام کرتا تھا، نہیں کرتا تھا۔ جو گاؤں کا حجام ہوتا تھا، حجام سے بنانے والا، وہ انہیں بھی تجربہ ہو گیا تھا اس جگہ۔ دو کام نہیں کرتے تھے، ایک دانت نکالنے کا اور ایک یہ حجامت کے علاوہ پچھنے لگانے کا۔ لیکن یہ سنت وغیرہ نہیں ہے۔ ایک اصول ہے کہ امور اضطراری سنت نہیں ہوتے۔ امر اضطراری اسے کہتے ہیں جو مجبوراً کیا جائے، یا بیماری ہے اس کا علاج کیا، یہ مجبوری ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت وہ ہے جو نبی جو کام اختیاری کرتا ہے، اپنی پسند سے کرتا ہے، وہ سنت ہوتا ہے۔ جو مجبوراً کرتا ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جہاد میں کسی نبی کا ہاتھ کٹ جائے تو یہ سنت بن جائے گی، ساری عمر ایک ایک ہاتھ کٹوا لے گی، کیونکہ یہ امر اضطراری ہے، یہ سنت نہیں بنے گی۔ اس پر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تک گئی، اور شیعہ کے خلاف ایک مناظرے میں مولوی اسماعیل ہوا کرتے تھے شیعہ کے علماء، اور بہت وسیع المطالعہ، بہت بڑی لائبریری کے مالک، بہت بڑے حاضر جواب، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولوی اسماعیل جو ہے یہ شیعوں کے پاس ان کے متقدمین کی مثال ہے۔ تو بڑے صغیر میں اس کے پائے کا شیعوں کے پاس کوئی عالم نہیں تھا، اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ بہت سے علماء کے مناظر تھا بڑا، اور بہت سے علماء کے ساتھ اس کے مناظر ہوئے، لیکن علماء اس سے بھاگتے تھے، اس کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتے تھے، اور اس کا جواب صرف حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی، اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وہ بھاگا کرتا۔ مجھے یاد ہے دو جگہ میں نے دیکھا، بلکسر میں وہ آیا ہوا تھا، اور یہ بلکسر کے لوگ حضرت جی کے پاس حاضر ہوئے کہ یہ اسماعیل نے وہاں 3 دن کا پروگرام رکھا ہوا ہے، اور بڑے خرافات بول رہا ہے، اور وہ بے باک آدمی تھا۔ تو حضرت تشریف لائے، میں ہم رکاب تھا،
وہ جو بلانے گئے تھے وہ غریب آدمی تھے اور مجھے یاد ہے جولائے تھے. تو انہوں نے ایک سادہ سی چارپائی پر کچھ چادر دری ڈال کر وہ حضرت کو دی اور ہمیں ایک چھوٹا سا کمرہ دیا جس میں نہ فرش تھا نہ دری تھی نہ کپڑا تھا، مٹی کا لیپ تھا اور ہم تھے. اور حضرت جی کو کچھ دال روٹی وہ بنا دیتے تھے، ہمیں گاؤں کے لوگ کوئی ساگ کوئی دال دے دیتا اور کوئی چھوٹی روٹی کوئی بڑا ٹکڑا، تو وہ ہماری گزر بسر. تو صبح مسجد میں جب گئے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی شیعہ حضرات پہلے میری بات سن لو، تمہارے مولوی نے بہت سے سوال پیدا کیے ہیں، میں ان کے جواب تو دوں گا، لیکن یہ یاد رکھو تمہارا مولوی بھاگ جائے گا. اور میں صرف جواب نہیں دوں گا، جواب بھی دوں گا، کچھ سوال بھی کروں. تو پھر حق بنتا ہے کہ وہ بھاگے نہیں، جواب دے کر جائے. لیکن وہ بھاگ گیا. ایک دفعہ یہاں یہ ساتھ موضع ہے پدرار، یہاں اس نے آنا تھا. ایک آدمی ابھی پچھلے دنوں فوت ہوا، اللہ اس پر رحم فرمائے، اس کی مغفرت کر دے. تو وہ حضرت جی کو لے آیا. یہ پہلا موقع تھا جب میری حضرت سے ملاقات ہوئی. تو وہ بھی اس کا مولوی اسماعیل کا 3 دن کا پروگرام تھا، 1 دن کا تو اس نے کر دیا، دوسرے دن حضرت تشریف لائے. مجھے یاد ہے مسجد میں پہلی بات حضرت نے یہ کی تھی کہ شیعہ حضرات سے کہہ دو میں تمہارے مولوی کے سوالوں کے جواب. اسی دن اس کی تقریر تھی. تو حاجی خدا بخش مرحوم ہمارے ساتھی تھے حکیم، وہ مولوی اسماعیل کی تقریر میں گئے کہ میں جو وہ سوال کرے گا وہ نوٹ کر کے لے آؤں گا. تو حضرت نے فرمایا بھائی میں صبح اس تمہارے امام باڑے کے قریب جو مسجد ہے اس میں بیان کروں گا اور تمہارے مولوی کے سوالوں کے جواب دوں گا، لیکن جواب ہی نہیں دوں گا، کچھ سوال بھی کروں گا. تو تمہارے مولوی کا حق ہے کہ میرے سوالوں کے جواب بھی دے، لیکن مجھے یقین ہے یہ بھاگ جائے گا، شیعہ حضرات ذرا ایسے قابو رکھے. وہی ہوا، دوسرے دن وہ بھاگ گیا. اس نے کہا میرا فلاں کام ہے، مجھے فلاں جگہ پہنچنا ہے، یہ ہے وہ ہے. اپنا لاری چڑھ گیا اور حضرت نے اس کی تردید بھی فرمائی اور سوال کیے، پھر وہ ادھار رہ گئے. کہ بڑی غضب کی اور بڑی مارکت الآراء اور بڑی علمی تقریریں ہوئیں. تو اس نے ایک مناظرے میں حضرت کے سامنے یہ دلیل پیش کی تھی کہ بھئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے بھی تو اپنے دانت توڑ لیے تھے، حضور کا دانت مبارک شہید ہوا تو انہوں نے بھی دانت توڑ لیے تھے. تو اگر ہم غم حسین میں ماتم کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جھوٹی کہانی ہے، کسی نے گھڑ لی ہے، کسی مستند کتاب میں کسی مستند دلیل سے ہے تو پیش کرو. اگر حکایات میں ہے تو حکایات تو دلیل نہیں بنا کرتی. اور یہ فعل اضطراری ہے. جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر رخ انور پر آ کر لگا اور اس سے آپ کا ایک دانت مبارک آتا شہید ہو گیا. لیکن یہ فعل اضطراری ہے اور فعل اضطراری سنت نہیں بنا. اگر یہ سنت ہوتا تو سب سے پہلے سارے صحابہ کرام دانت توڑتے. اور یہ جو کہا جاتا ہے حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے توڑ لیے تھے، تو بھلا اس کی کوئی دلیل پیش کرو، کسی مستند کتاب میں سے، کسی مستند روایت میں سے. حکایات میں تو کیا کیا حکایتیں لکھی ہوئی ہیں، پھر اس کی وہ تو دلیل نہیں بنتی کہ وہ پیش نہیں کر سکا. مجھے ایک دفعہ تبرکات دیکھنے کا اتفاق ہوا. ایک جگہ بہت سے تبرکات رکھے ہوئے تھے، کچھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سے تھے، کچھ حضرت علی کے نام سے تھے، کچھ مائی فاطمہ رضی اللہ کے نام سے تھے، کچھ حسنین کریمین کے نام سے تھے. اور ان میں دانت بھی رکھے ہوئے تھے. یہ حضرت اویس کرنی کے، ان میں دانت بھی جڑوں سمیت تھے اور داڑھیں بھی جڑوں سمیت تھی. یعنی روایت یہ ہے کہ پتھر سے، تو اب پتھر سے جڑ سمیت کیسے نکل رہا ہے؟ اور دانت تو توڑا بھی جا سکتا ہے، پتھر مارو تو داڑھ کہاں سے ٹوٹے گی؟ پھر پتھر سے ٹوٹے گی تو جڑ کے ساتھ کہاں سے آئے گی؟ تو پتہ نہیں کس کی داڑھیں تھیں، کسی ہسپتال سے اٹھا لیں یا کہاں سے لیں. تو اویس کرنی رحمۃ اللہ کی داڑھیں. تو اس طرح کی حکایات ہیں. ان سارے جتنے وہ وہاں پڑے تھے تبرکات، ان میں ایک جگہ ایک منہ مبارک کا اتنا چھوٹا سا
ٹکڑا لگا ہوا تھا، اس طرح کوئی ایک موم بتی نما چیز کھڑی تھی، اس پر لگا ہوا تھا، تو اس سارے اس میں وہ ایک منہ مبارک اصلی تھا، اس پر انوارات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، باقی سارے فرضی تھے، مختلف ناموں سے سجے ہوئے تھے۔ تو یہ بات حجامہ کی ہو رہی تھی، تو یہ جو حجامہ ہے یہ فعل اضطراری ہے، بیماری کا علاج تھا، یہ سنت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ علاج ذات الجنب کا تھا اور کسی مرض کا علاج نہیں تھا۔ اب یہ بن گیا ہے پیشہ، اس کی ٹی وی پہ بھی آتا ہے اور بالخصوص بعض عورتوں نے بنا دی ہے، اور ہر مرض جی حجامہ سنت ہے، جی حجامہ تھراپی سنت ہے جی۔ مجھے اگلے دنوں ایک ای میل آئی کسی ساتھی خاتون کی، وہ جی میری بیٹی کی عمر 22 سال ہے، اس کے پیٹ میں درد تھا، میں نے اس کا حجامہ بھی کرایا، تو اب وہ حجامہ والی کہتی ہے اس سے ٹھیک تھا۔ اب پیٹ کا درد جو ہے وہ حجامہ سے ٹھیک کہاں سے ہوگا؟ وہ علاج ذات الجنب کا ہے، درد پیٹ میں ہے۔ تو اب وہ کہتی ہے جی اس پر جادو ہے، اب جادو کا علاج ہونا چاہیے۔ وہ کرتے یہی ہیں کہ وہ ہر مرض کا تو علاج نہیں ہے، اور آج کل تو میرا خیال ہے ملیریا یا جب کوئی اس طرح کا بخار ہوتا ہے تو لوگ فوراً اسپتال جاتے ہیں، اور ذات الجنب کا تو میں نے آج تک تو سنا نہیں، اب تو بڑا عرصہ ہو گیا کسی کو ہوئی ہو، وہ جلدی علاج ہو جاتا ہے، گولیاں ٹیکے کر لیتے ہیں، تو وہ بھی تو اسپتال سے علاج کراتے ہیں۔ تو ذات الجنب ایک قسم کے ملیریے میں سینے میں پسلیوں میں ایک طرف درد ہوتا ہے، غالباً دائیں طرف ہی ہوتا ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے دائیں ہوتا ہے بائیں ہوتا ہے، دائیں میرا خیال ہوتا ہے، اور وہ بڑا یزید کی موت اس ذات الجنب سے ہوئی تھی، بڑی شدید بیماری ہے۔ تو اس کا قدیم سے علاج آ رہا تھا، اور ہمارے جوانی تک تو پاکستان بننے کے بعد تک بھی یہ ہوتے رہے۔ ہم دیکھتے تھے لوگ پشنے لگوانا کہتے تھے کہ فلاں کو درد تھا اس نے پشنے لگوائے۔ تو علاج یہ علاج سنت نہیں تھا، یہ فعل اضطراری تھا، ایک مجبوری میں کرانا پڑتا، ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی کہے جی نہیں حضور نے کرایا تو سنت ہے، تو بھی ذات الجنب کے لیے سنت ہے نا، ہر مرض کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر ہم سنت ہی مانیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فعل اضطراری سنت نہیں ہوتا، جو کام مجبوراً اللہ کے رسول کو کرنا پڑے وہ سنت نہیں ہوتا۔ اب یہ سنت کیوں نہیں ہے کہ سارے تلواریں باندھ کر بدر میں جائیں؟ یہ کیوں سنت نہیں ہے کہ ہر شہر خندق کھود لے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدوائی نہیں تھی؟ یہ کیوں سنت نہیں ہے کہ سارے تلواریں لے کر بدر میں جائیں؟ یہ سنت کیوں نہیں ہے کہ اب بندوق سے اور اس سے ایٹم بموں سے اور توپوں سے کیوں لڑتے ہو، تلواروں سے لڑو؟ بھائی فعل اضطراری سنت نہیں ہوتا، جو کام مجبوری میں کیے جاتے ہیں وہ سنت نہیں ہوتے۔ فعل اختیاری جو نبی پسند سے کرتا ہے وہ سنت ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سنت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذات الجنب کا علاج ہے، ایک قسم ہے ملیریا کی جس میں سینے میں سخت درد اٹھتا ہے اور بندے کو ٹانگ لیتا ہے، اور اس کا علاج نہ ہو تو ایک آدھ دن میں بندہ مر جاتا ہے، اس کا علاج ہے۔ اور اسے سنت سمجھ کر ہر مرض کے لیے دوڑ پڑنا اور بچوں بچیوں کو لے جانا۔ ایک دن ایک خاتون، سلسلے کی خاتون، ایک نوجوان لڑکا یہاں بیٹا ساتھ لائی، وہ بیچارہ پاگل سا ہو رہا تھا، اور پاگل اس لیے ہو رہا تھا کہ اب ہر چیز آ گئی ہے نا نیٹ پر۔ اس نے کہیں سے نیٹ کھولا، وہاں کوئی جادو کا منتر لکھا ہوا تھا، یہ پڑھو تو وہ موکل قابو آ جاتا ہے، وہ اس نے چلا کاٹا، پاگل ہو گیا۔ چلو کچھ تو ہونا تھا۔ اب وہ سر پر یہاں سے پیچھے سے یہاں سے اس طرح پھرا ہوا اور اس میں زخم۔ میں نے کہا یہ کیا؟ یہ حجامہ ہے۔ میں نے کہا حجامہ کرانا تھا، اس کنجر کو روکنا تھا کہ یہ وہ انٹرنیٹ والے وظیفے نہ پڑھے اور یہ جادوگر بننے کی کوشش نہ کرے، اور کی ہے تو اب اس کا علاج کو اللہ اللہ کراؤ، اسے کوئی نقش پہ لاؤ، اسے کوئی دم پھچوک کراؤ، اللہ کرے ٹھیک ہو جائے۔ تو حجامہ سے جادو کا اور اس کا پاگل پن کا علاج کہاں سے ہوگا؟
اسی طرح جی بچی کے پیٹ میں درد آ جائے، یار یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں، یہ کوئی علاج بھی نہیں ہے، یہ پشنے لگوانا ذات الجنب کا علاج ہے، اور وہ طب میں آج بھی ہے۔ تو یہ لوگوں نے پیشہ بنا لیا اسپیشل، اب تو عورتوں نے بنا لیا، فلاں بی حجامہ کرتی ہے، فلاں، وہ زیادہ عورتوں کو ہی پھنساتی ہیں، تو بچیوں کو، بچوں کو، کسی کے سر کے بال کاٹ کر یہاں زخم لگائے ہوئے ہیں، کسی کے پیٹ پر، بھائی پیٹ میں درد ہے تو پچنے لگانے سے پیٹ کا درد کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ خون میں خرابی ہوتی تھی، اور اس سے گندا خون اس میں جب وہ لگاتے تھے، کوئی برڈولی سی لگاتے تھے، ڈولیاں لگانا بھی اسے کہتے تھے، تو اس میں وہ گندا خون نکل کر آ جاتا تھا سیاہ رنگ کا، اور مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو طب میں اور بھی بہت سے علاج ہیں، فسد کھولتے ہیں بعض امراض میں، وہ پشنا لگا کر ٹخنے کے پاس سے یا یہاں سے تو تھوڑا سا خون نکال دیتے تو مرض کو افاقہ ہو جاتا تھا، تو ایک علاج ہے، اور وہ طبیب یا حکیم کے کہنے پر کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی ادارے نہیں ہیں کہ وہ دارالحجامہ بن جائیں اور ہر بندے کو پشنے لگاتے رہیں، تو یہ آپ غلط کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی طریقہ علاج، ہاں ذات الجنب کا علاج ہے، لیکن وہ بھی کوئی حکیم تجویز کرے، تو اس میں کسی پیر صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی کی۔ اور یہ بڑا شدید مرض ہوتا تھا اور مجبور کر دیتا تھا بندے کو، اور مجبوراً یہ کرنا پڑتا تھا، اور جو کام مجبوری میں کیے جاتے ہیں وہ سنت نہیں ہوتے۔